محترم حضرات، پچھلی نشست میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا اور ان کی قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ایک سب سے پہلی قربانی جو اپنے جائیداد، اپنے پراپرٹی، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر کی دی، نکل گئے گھر چھوڑ کر کے، لیکن باپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہماری اولاد میں بھی یہی قربانی دینے کا اور باپ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا کر دے۔ دوسری عظیم ترین قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو ایک عرصے تک سمجھایا، دعوت دی، توحید کی تبلیغ کی، بڑا طویل واقعہ قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، ان آیات کا مطالعہ کریں۔ ہم تفصیل تو نہیں بیان سکتے، لیکن خلاصہ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو لاجواب کرنے کے لیے سورج، چاند، ستارے کی جو عبادت کرتے تھے، ان کے ان معبودوں کو بے بس اور غلط ثابت کرنے کے لیے ایک ان سے مناظرہ کیا۔ اکیلا ابراہیم ہے، اکیلے ہیں، پوری قوم ایک طرف۔ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، جس ستارے کی بڑی عبادت کرتے تھے ان کی قوم کے لوگ۔ کہا کہ ھذا ربی، یہ ستارہ یہی ہمارا بھی رب ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن جب ستارہ ڈوبنے لگا تو ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب نہیں، رب وہ ہے جو ہر وقت موجود ہو، غائب ہونے والے کو ہم اپنا رب نہیں مانتے۔ قوم کو سمجھایا جو اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا، وہ ستارہ تمہاری کیا مشکل دور کرے گا، تمہاری کیا مدد کرے گا، اتنا بے بس ہے یہ، اس پر بھی کوئی اس کا مالک ہے۔ جب چاند طلوع ہوا، کیا پوچھنا، ستارے سے بڑا، ستارے سے زیادہ روشن، کہا نہیں ستارہ نہیں تھا، ھذا ربی، یہ ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ قوم نے سمجھا کہ ابراہیم بات مان گیا۔ جب رات گزرتی گئی اور جتنی رات گزرتی گئی، چاند اتنا ہی زیادہ سکڑتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، روشنی ختم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ستارہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے، اس کی بھی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو اپنی عبادت کرنے والوں کو چھوڑ کر کے غائب ہو جائے، خود بھی اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکے، وہ ہمیں کیا باقی رکھے گا؟ یہ عقیدہ غلط ہے، بے بس۔ قوم مجبور ہو گئی، کوئی جواب نہیں۔ جب سورج فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کون ہے جو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اتنی قربانی دے؟ ہمارے دعات، علماء، فضلاء، ان کو ذرا عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ دعوت کے لیے کتنی قربانی آج کون دے رہا ہے، کتنا وقت لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اس کو کتنا ادا کرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ کہا ھذا ربی ھذا اکبر، سورج یہ میرا رب ہے۔ کیوں؟ ستارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے، اور اس کے اندر تمازت، دھوپ کی شدت، پاور بھی اس کے اندر زیادہ ہے۔ قوم خوش ہو گئی، چلو کم سے کم ایک تو بات مان گیا یہ۔ لیکن جیسے جیسے سورج اوپر جاتا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈاؤن ہونا شروع، ڈھلنے لگا، سورج بھی اپنی روشنی، ساری قوت، تمازت کھو کر کے وہ بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہم ایسوں کی عبادت نہیں کرتے۔ قوم اس پر بھی نہ سدھری، بڑی بڑی مورتیاں بنا رکھی تھی۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اور سورۃ صافات کے اندر بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم صرف قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعوت کی راہ میں کتنی قربانیاں۔
قوم کی اصلاح کے لیے کتنی قربانیاں. قوم کو بہت سمجھایا، بات نہ آئے. بت کی پوجا کرتے تھے. ایک دن کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، دیکھو ہم تمہارے بتوں کے ساتھ ایک دن چال چلنے والے ہیں، ہم ان کی مرمت کریں گے اچھی طرح سے، تم لوگ ہوشیار رہو. قوم کو وارننگ دیا. ان کا کوئی سالانہ تہوار تھا، پہلے مورتیوں پر چڑھاتے، پھر عید مناتے، پھر واپسی میں مورتیوں کے ہاں جاتے. جب وہ تہوار آیا، ابراہیم خلیل اللہ کہا آپ بھی چلیں. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا. فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف آواز اٹھائی اور کہا میری طبیعت ناساز ہے، آپ لوگ جائیں. قوم چلی گئی. ابراہیم خلیل اللہ بت خانے میں داخل ہو گئے اور لے کر کے ہتھوڑا سارے بتوں کو توڑ دیا، اور سب سے بڑا جو تھا کہتے ہیں اس کا کچھ حصہ توڑ کر کے ہتھوڑا آیا کلہاڑی جس سے توڑ رہے تھے اسلحہ اس کے کندھے پر رکھ کے واپس آ کے بیٹھ گئے. یہ بھی نہیں کہ توڑ کر کے بھگ جائیں، چھپ جائیں، نہیں، اسی قوم میں رہ کر کے قوم کی اصلاح کرنی ہے، دعوت کی راہ میں قربانی. بیٹھے. جب پوری قوم پلٹ کر کے آئی اور اپنے چڑھاوے اور تبرک لینے کے لیے واپسی میں، عید کی واپسی میں جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ سارے بتوں کو کے ہاتھ پیر توڑ کر کے اچھی طرح سے ان کی مرمت کر دی گئی ہے. اب آپس میں کہا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ کس نے یہ زیادتی کی ہے، پکڑو اس کو. لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم. ایک ہی نوجوان ہے، فتن کا لفظ ہے، یہیں سے ہمارے دنیا کے مسلمان نوجوان آج سب سے بڑا چیمپئن کے کرکٹ کھلاڑی ہوتا ہے. 3 لکڑی اور 1 بال، اسی میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. مسلمانوں تمہارا یہ کام نہیں ہے یار، کرکٹ کھیلنا، ڈانس، تمہیں فلم اسٹار ہو، یہ تم مسلمان ہو تو ابراہیم کی قربانی پیش کرو. سمعنا فتح، باطل کو مٹاؤ، اپنے گھر سے، اپنے قوم سے، اپنے ملک سے حرام کاریاں، منکرات، حرام چیزیں، ان کا مٹانا یہ مسلمان نوجوان کا کام ہے. سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم. لوگوں نے ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان کو غلط کرتا ہے، وہی حرکت کی ہوگی. سارے کفار قوم کے لوگ ٹوٹ پڑے ابراہیم خلیل اللہ پر. اکیلے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. آگے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، تو نے میرے معبودوں کے ساتھ گستاخی کی. ابراہیم خلیل اللہ نے توریہ سے کام لیا، کہا بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. بھائی سب سے پہلے مظلوم سے پوچھا جاتا ہے تیرے اوپر کون ظلم کیا، تو ایسا کرو جاؤ ان سے پوچھو، جن کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں ان سے پوچھو کہ کس نے ہاتھ پیر توڑا ہے، وہ خود بتائیں گے. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں ان کے بڑے نے کیا ہے. چھوٹے پر بڑا غصہ ہوا اور غصے میں آ کر کے بڑے نے سارے اپنے چھوٹے معبودوں کو توڑ دیا، اور جا کر کے ان سے پوچھو. ایسا جواب تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات ان کو بتائی. قرآن کہتا ہے سب مارے شرم کے، ذلت اور رسوائی کے، عاجزی کے، سب نے سر جھکا لیا اور شرمندہ ہو کر کے کہا ابراہیم تم تو عقل مند ہو، جانتے ہو کہ ہمارے خدا بات نہیں کرتے، اسے پوچھیں گے کیسے؟ ان کو بات کرنا نہیں آتی، بات کرنے کی طاقت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ کا تم بھی برباد اور وہ بھی برباد. ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو بات بھی کرنے کی طاقت نہیں، تمہیں اولاد کیا دیں گے؟ تمہاری بیماری کو کیا دور کریں گے؟ آنے والے عذاب کو کیا تم ختم کریں گے؟ اتنے بیوقوف تم ہو. لاجواب ہوئے. فیصلہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو. پورے ملک کے کفار نے، ایک مرد مومن کے لیے پورے ملک کے کفار نے
اکٹھا ہو کر کے لکڑی اکٹھا کی، جمع کی، لکڑیاں جمع کی، بڑا سا کھڈا کھودا گیا، آگ جلائی گئی۔ جب خوب آگ جلائی گئی تو سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کو پکڑ کے لایا گیا۔ کون ہے جو توحید کے لیے اپنی دعوت کی راہ میں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کون ہے جو اتنی بڑی قربانی دے؟ آج قربانی کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کی سنت زندہ کرنے، صرف گوشت والی سنت نہیں، یہاں تک تو سنت ابراہیمی، باقی ساری سنت ابراہیمی ہم نے مٹا دیا۔ ابراہیم امام ہیں، امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تجھے امام بنایا تاکہ دنیا کے لوگ تیری اتباع کریں۔ آج مسلمان بھی ابراہیم کی اتباع سے بھی ایک دن کرتا ہے، ایک بکرا ذبح کر کے، ساری سنتیں غائب ہو گئی۔ یہ ابراہیم کی سنت تھی۔ لائے گئے، جب ڈالے جانے کی باری آئی تو ابراہیم خلیل اللہ پڑھ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ فرشتے نے کہا مدد کروں، نہیں، اللہ مدد کرے گا ہماری۔ آگ میں ڈال دیے گئے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ فرماتے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور فرمایا کہ اے ابراہیم، آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا اور نہ جلے۔ جب ابراہیم کو جلانا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ الحمدللہ بچے، آزاد ہوئے۔ اور اب وہاں سے یہ دوسری قربانی تھی۔ اب تیسری قربانی ذرا دیکھو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہم نے تمہیں ہر اعتبار سے سمجھایا لیکن تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب میں اپنا وطن چھوڑ کر کے، ماں کو، باپ کو، عزیز و اقارب کو، اپنے محبوب وطن کو، سب کچھ چھوڑ کر کے میں اب نکل جاتا ہوں۔ یہ تیسری قربانی کا آغاز شروع ہوا۔ سمجھتے ہیں کہ اپنے وطن، اپنے گاؤں کا چھوڑنا، اپنی جائیداد، پراپرٹی، یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ نکلے اور کہا میں چلا جاتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی دوسری قربانی اور آزمائش ختم ہوئی، کامیاب اترے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پر مدد کر رہا تھا۔ چلیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب تیسرا دور شروع ہوا دوستو۔ اپنی بیوی سارہ کو لیا، فلسطین جانے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں فرعون اس وقت کا جو تھا مصر کا بادشاہ، مصر کی حدود پار کرنی پڑتی تھی۔ یہاں بھی قربانی، یہ بھی بڑی قدم قدم پر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ آزمایا۔ وہاں گئے، ایک دوسری تیسری آزمائش سر پر کھڑی ہوئی۔ اس وقت کا فرعون ایک قانون پاس کر رکھا تھا، اگر کوئی خوبصورت عورت اس کے علاقے سے گزرتی تو اس کو پکڑ لیتا اور اپنی حوث پوری کرتا، اور اس کے شوہر کو یا اس کے ساتھ جو رہتا اس کو مار کے بھگا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی، بڑے حسن جمال والی تھی۔ فرعون کی پولیس نے پکڑا اور کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم۔ یہ کون؟ یہ ہماری بہن ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دینی بہن، کہا توریہ، اس کو کہتے ہیں اسلام میں اجازت ہے توریہ، یعنی ایسا زمانہ لفظ استعمال کرے کہ جس سے سامنے والا آپ کی عزت جان بچ جائے اور سامنے والا بھی سمجھ جائے کہ آپ سچے ہیں۔ اس توریہ کہا جاتا ہے، زمانہ لفظ استعمال کرنا۔ حضرت ابراہیم سے بیوی کو چھین لیا گیا۔ پولیس نے کہا، ابراہیم کو پکڑا، حضرت سارہ کو وہاں چھوڑا اور ابراہیم کو لے کر کے فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ اتنی خوبصورت عورت کون ہے؟ اگر کہہ دیتے ہماری بیوی ہے تو چھین لیتا، اس لیے کہا یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور پولیس نے کہا سارہ کو لے کے جاؤں گا۔
ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا سارہ دیکھو ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن میاں بیوی ہونے سے پہلے تم جانتی ہو تمہارے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے، اور ہم لوگ ایمان کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے دونوں بھائی بہن ہیں۔ تو ہم نے فرعون سے بتایا ہماری بہن ہے، تم بیوی نہیں بتانا ورنہ تم کو ضبط کر لے گا، پھر تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گا، تم بھی کہہ دینا میرا بھائی ہے۔ حضرت سارہ گئی، فرعون نے دیکھتے ہی اس پر شیطان سوار ہوا، سوال کرنے کی بجائے صبر نہ کر سکا، اٹھا اور ان کو پکڑنا چاہا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اے اللہ اس ظالم کے شر سے مجھے بچا۔ اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جب تک میری شادی نہیں ہوئی میں نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھی، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی، ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ماں باپ نے شادی کر کے ابراہیم کے حوالے کیا، جب سے ابراہیم کی بیوی بنی اللہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اپنی عزت عفت عصمت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ آج یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ جو عورتیں اپنی عزت اور عفت بچاتی ہیں اللہ ان کی بھی عزت و عفت بچاتا ہے۔ آج عورتیں بازاروں میں، پارکوں میں، کلبوں میں جب اپنی عزت خود گنواتی ہیں تو روڈوں پر انسان شیطان اٹھا کے پٹکتا ہے، اپنی حوث پوری کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے اور ویڈیو بنا کر کے عام کرتا ہے۔ آج عزت عورتوں کے محفوظ رہتے کیوں؟ آج عورتوں نے خود اپنی عزت نہیں محفوظ رکھی تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ اگر عزت اپنی ہم محفوظ کریں تو اللہ نے کیسی مدد کی؟ اللہ میں نے اپنی عزت کبھی نہیں گنوائی، میری عزت بچا لے۔ دعا کی، فرعون منہ کے بل گشی کھا کے گر پڑا، 3 مرتبہ کوشش، تینوں مرتبہ گر پڑا، آخر میں ڈر گیا۔ ہاجرہ جو اس کے گھر میں تھی خدمت کے لیے کہا سارہ جاؤ اور تمہیں لے کر کے جاؤ، یہ دے دے تاکہ کبھی غصے میں پھر یہ عورت پلٹ کر کے میرے پاس نہ آئے۔ اپنے پولیس کو بلایا اور کہا کم بختوں میں نے تجھ سے عورت منگائی تھی، یہ جنیہ ہے، سارہ عورت نہیں، ابراہیم کے ساتھ یہ جنیہ ہے، اس کو لے جاؤ ورنہ کبھی بھی ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ اللہ اکبر، فاخدمھا ہاجرہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حضرت ابراہیم بیوی کو بھیج کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بخاری کی روایت۔ کیوں؟ فرعون سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کے مدد مانگی۔ یہ اکیلی گئی تھی، ایک بیوی ابراہیم کے لیے اور گفٹ لے کر کے آئی۔ یہ آزمائش تیسری تھی، یہاں بھی اللہ نے کامیاب کیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی لے کر کے حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ہاجرہ کو لیا اور آگے بڑھے فلسطین کی طرف، جہاں چوتھی آزمائش آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ابراہیم جیسی قربانیاں ہمیں دینے والا بنائے، یا نہ بنائے ویسے تو کم سے کم ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا اللہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔